السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اور اس سے پہلے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہوا ہے۔ جی، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، جس مضمون کو لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے جمعہ کی نماز کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت، قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے نہیں ہے، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے جمعہ کے دن کے تعلق سے۔ اسی کے تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، عرض کریں گے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم سب لوگ غور سے سنیں اور میری طرف دیکھیں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے، اور غور سے سنیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جمعہ کے دن کے بارے میں بتلایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا سورہ جمعہ، اور اس پوری سورت کے اندر جمعہ کی فضیلت اور ان لوگوں کی ایک مثال بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا دن جو دیا ہے، یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کا اور یہ ہفتے کا ایک عید کا دن کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دونوں جو عیدیں ہیں، اس سے زیادہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اور یہ سب سے اہم اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ تو عید کا دن ہے، سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، لیکن اللہ نے جمعہ کا دن جو رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے کا، سمجھیے کہ سردار کا دن کہلایا ہے اس کو۔ اور اس دن کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اسی دن جو ہے قائم ہوئے ہیں، اور بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا۔ جمعہ کا دن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے زمین کے اوپر اتارا۔
اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی موت ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان بنایا ہے 6 دن میں، اس 6 دن میں سب سے لاسٹ جو دن تھا، آخری دن تھا، جس دن تمام چیزوں کو بنا کے فارغ ہوئے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت کیا کریں گے؟ قائم کریں گے۔ اور اس میں سب سے اہم یہ ہے، جو مجھے سب سے اچھی لگی حدیث، وہ یہ کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ جو کچھ بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے، وہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اب اس جمعہ کے دن جو وقت ہے، جو گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختلف احادیث ہے۔ اس میں جو سب سے اہم جو ہم نے مطالعہ کیا وہ یہ کہ عصر کے بعد جو ایک وقت ہے جس میں ہماری اور آپ کی جمعہ کے دن جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، وہ عصر کے بعد۔ کسی حدیث میں ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینے سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان اور خطبہ دینے سے پہلے جو بیچ میں جو وقت ہوتا ہے، درمیانی وقت، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی حدیث میں ہے کہ اذان جو ہوتی ہے، جو میک میں اذان ہوتی ہے، عام اذان، اس وقت سے لے کے جماعت کھڑی ہونے تک اس بیچ میں جو شخص بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو مختلف احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے کسی وقت بھی آپ دعا مانگیں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ ہماری دعا کیا ہے؟ قبول ہوگی۔ جی، اب ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ کی نماز کہاں ہونی چاہیے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا مسئلے مسائل ہے۔ تو ہم سیدھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر آتے ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے ہم اسی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز اس علاقے میں ہوگی جہاں بستیوں کی یعنی مسلمانوں کی آبادی کم سے کم 60 70 80 گھر کی آبادی ہوگی، اور وہ مسجد کے اس بستی کے اندر وہ جامع مسجد ہوگی، اسی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا ہونی چاہیے، اور اسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوگی۔ جیسے کہ کسی بستی کے اندر جو ہے 10-15 گھر ہے، 20 گھر ہے، 45 گھر ہے، 40 گھر ہے، اس بستی میں جمعہ کی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مہاویر پور والے آتے ہیں، یہاں جو گھر ہے یہ لوگ بھی آتے ہیں، اور شاید گبریا والے بھی آتے ہیں، شاید نہیں آتے ہیں، تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا۔ اچھا، وہ اس بستی میں کتنے گھر ہیں؟ 30-35 گھر ہیں، تو لوگ جمعہ کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ اپنی مسجد میں۔ تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا، ہو سکتا ہو معلوم نہ ہو، تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ کسی بستی میں جمعہ کی نماز ادا اور فرض ادا ہونے کے لیے قبول کی جو شرائط ہیں وہ ہے کم سے کم 60 70 80 گھر کا ہونا، اور نزدیک میں بازار وغیرہ کا ہونا۔ تو اپنی اس علاقے میں اللہ کا شکر ہے 60 70 80 گھر تو ہے، اور نزدیک میں بازار بھی ہے، لیکن جو بستی میں 10-35 گھر ہے، 30-35 40، وہاں جمعہ کی نماز جو ہے ادا یعنی کہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب یہ دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہی تو ہے، کہیں بھی ادا کر لیں گے۔ تو دیکھیے، ہر چیز کے ایک اصول و ضوابط اور قوانین ہوتے ہیں۔ اگر آپ سرکاری کام میں جائیں، پرائیویٹ اسکول میں جائیں، بینک میں جائیں، وہاں آپ کہیں کہ نہیں بغیر لائن سے ہی چلے گئے تو کیا ہو گیا، کام ہی تو کروانا ہے نا، تو وہاں آپ یہ الفاظ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لائن میں لگو، لائن سے آؤ، ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اصول ہے، ایک قوانین بنایا گیا ہے، ایک ضوابط بنایا گیا ہے، تو آپ سرکاری کاموں میں آپ تو وہاں بہت اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اگر کسی چیز کو کھانے سے منع کر دے تو انسان کتنا شوق سے اور فخر سے کہتا ہے، اے ڈاکٹر منع کیا، نہیں کھائیں گے، دور رکھو، جبکہ وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔
لیکن ایک ڈاکٹر کے حلال چیز کو کہنے سے ہم جو ہے اس سے رک گئے اور ہم نے اس کو اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے حرام ہے، تو وہاں ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن جہاں کہیں بھی دین کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، جمعہ کی نماز ہی تو ہے، ادا کر لیے، کہیں بھی ادا کر لیے۔ تو یہ یہاں قانون نہیں چلے گا۔ جس طرح فقہائے کرام، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، 4 امام جو مشہور ہیں، ان کا بھی ایک فقہ ہے، انہوں نے مسئلے مسائل کو جمع کیا ہے۔ تو کسی ایک مسلک کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ اگر بے ترتیبی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بے ترتیبی، بے اصولی والا کام بالکل پسند نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بے ترتیبی والا کام، بے اصولی والا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں کچھ لوگ ہیں جو اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اسی پر جاوید اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں برا بھلا کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ گالی نہیں دے سکتا ہے، برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے، اس کو ڈر ہے کہ اسلام کے بارے میں ہم کیوں بولیں۔ تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ سیدھے علماء کرام کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اپنی پوری بھڑاس جو ہے علماء کرام پہ کیا ہے، نکال لی ہے۔ کہہ رہے یہ مولوی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، کہاں نماز ہو جائے گی جمعہ کی نماز۔ نہیں بھائی، ہر چیز کا ایک اصول ہے، قوانین بنایا گیا ہے، ایک ضوابط بنایا گیا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں اسلام کے اندر، شریعت کے اندر۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے صحابہ کرام، چوتھے نمبر پر ہے قیاس، اجماع جس کو کہتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام، امت اور تمام علماء کرام اور امت کا جس چیز پر اتفاق ہو جائے، سب لوگ جمع ہو جائے، اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حکومت میں، اپنے دور خلافت میں جو ہے، اس سے پہلے جو ہے ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی، وہ بھی خطبہ کے وقت۔ پہلی اذان عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، صرف خطبہ کے وقت اذان ہوتی تھی اور جس سے تمام لوگ سن جاتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت آئی، ان کی خلافت آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام تو بیٹھے ہیں، باہر بھی بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں کا مجمع زیادہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب جمعہ کی جو اذان ہوگی، ایک اذان پہلے ہوگی جو عام لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی پورے بستی والوں کے لیے ایک اذان ہوگی، اور دوسری جو اذان ہوگی وہ خطبہ سے پہلے ہوگی۔ اب اس وقت جو ہے تمام صحابہ کرام جمع تھے، موجود تھے، لیکن کسی صحابہ نے اختلاف نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ جمعہ کی اذان، ایک اذان جو ہوگی وہ عام لوگوں کے لیے ہوگی، اور دوسری جو اذان ہوگی وہ خطبہ کے لیے ہوگی، جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہوگی۔ اب وہ اسی زمانے سے یہ سنت چلا آیا اور قیامت تک یہی چلتا رہے گا، اور اس کو ہمیں اور آپ کو ماننا ہوگا۔ کیا ہے؟ یہ ماننا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی سنتوں پر بھی عمل کرو، اس کو، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامو۔ بن نواجس کہا گیا ہے، نواجس اس دانت کو کہتے ہیں، یہ جو نوکیلا دانت ہے جس سے ہم لوگ گوشت چیرتے ہیں، مسلمان ہیں نا، گوشت خور ہم لوگ ہیں، بغیر گوشت کھائے کھانا اچھا لگتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر مثال کس چیز سے دیا؟ بن نواجس، اس دانت سے ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تو اسی طرح جو فقہائے کرام، صحابہ کرام نے جو ترتیب بنائے ہیں، جو اصول بنائے ہیں کہ جمعہ کی نماز کہاں پر ہوگی، اس کے کیا شرائط ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا قوانین ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے قاضی یہ حکم لگائے گا کہ ہاں فلاں بستی میں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہو سکتی ہے تو آپ اطراف میں دیکھیں کہ جہاں 60، 80
اور 70 گھروں کی آبادی ہے، اس بستی میں آپ جمعہ کی نماز کروا دیں۔ اور آزو بازو میں جس بستی میں 35-40 گھر ہے، 10-15 گھر ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسجد میں آ کر کیا کرے؟ جمعہ کی نماز ادا کرے۔ جی، تو یہ اس بات کا ہم لوگ خیال رکھیں اور ان تک وہ پیغام پہنچا دیں آپ لوگ۔ اب رہا مسئلہ کہ جمعہ کی نماز کی فضیلت، جمعہ کی فضیلت، اس میں بہت سارے احادیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اچھی طریقے سے اور اچھا سا لباس پہنتا ہے، بالکل صاف ستھرا، اور ہو سکے تو خوشبو بھی اگر لگا لیتا ہے، خوشبو لگانے کے بعد پھر اگر وہ پیدل مسجد آتا ہے، سویرے پہلے آتا ہے اور امام کے قریب ہو کر خطبہ سنتا ہے، بیان سنتا ہے، اس بیچ میں نہ کسی سے بات کرتا ہو، نہ کسی سے کوئی اشارے سے بات کرتا ہو، نہ ہاتھ سے کچھ کھیلنا، چٹائی کو خود کرنا، یا انگلی سے کپڑے سے کھیلنا، یا دستی سے کچھ ایسے سے کرتے رہنا، ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہو اور کچھ بھی نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو بالکل صحیح احادیث ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پھر غور سے سنیے، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے صاف ستھرا، پھر خوشبو کا استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد پیدل، سواری سے نہیں، پیدل مسجد آتا ہے، اور مسجد جب آتا ہے تو امام کے قریب اگلے صف میں آ کے بیٹھتا ہے، اور جب تک جمعہ کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک وہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے، تقریر سنتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اور ہے، اور ہر پورے سال کی 1 سال کا ہر رات کی پوری رات عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہے اتنے کم وقت میں پوری زندگی کا ثواب لے لینا، پورے سال کا ثواب لے لینا؟ ایسا آفر دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مالدار آدمی نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی کمپنی والا ایسا آفر نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں ہمیں امامت میں نہیں مل رہا ہے، 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی اچھا سا گھر دیجیے، وہ نہیں دے رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اور کمپنی والے کیا دیں گے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، کس کے تعلق سے؟ جمعہ کے دن کے تعلق سے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم لیٹ سے آتے ہیں اور تاخیر کر کے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے مجبوری کہ کسی کام میں پھنس گئے، کسی کام میں لگ گئے، تو یہ الگ مجبوری ہے، لیکن گھر پر رہتے ہوئے بھی اذان ہم نے سننے کے باوجود بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، مشین چلا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ جمعہ کی ایک سورت ہی نازل کر دی کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، اذان دی جائے، کس چیز کے لیے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف، جمعہ کی نماز کے لیے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ۔ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ فا۔ اور عربی گرامر کے اندر اور عربی کے اندر جہاں کہیں بھی فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ فوراً ہو جانا چاہیے، پلک جھپکنے کے برابر وہ کام ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہے تو ابھی اذانیں تو ہوئی ہے، رکن ابھی اذان ہوئی ہے، چلیں گے بعد میں، جب 1:10 ہوگا، بیان ختم ہو جائیں گا تب جائیں گے۔ تو کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی نہیں آتے ہیں، وہ لوگ ٹائم ان کو معلوم ہے کہ 1:10 تک بیان ہوتا ہے،
تو 12:40 پر جو ہے نہانے کے لیے جائیں گے، 45 اور 50 تک جو ہے نہا سنا کے فریش ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کرتا وغیرہ پہنتے مسجد آتے ہوئے جو ہے 1:05 ہو ہی جائے گا، 5 منٹ آخر میں بیان سن لیں گے، اس کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے نکل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے بہت وقت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں جگہ پر جو ہے مشاعرہ ہے یا آرکیسٹرا ہے، مشاعرہ تو ہم نے اس علاقے میں دیکھا نہیں کبھی ہوتے ہوئے، آرکیسٹرا ہم دیکھیں بہت ہوتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، سنی کی بات بتلا رہے ہیں، معلوم ہے، تجربہ ہے، 4 سال ہو گئے ہم کو یہاں رہے ہوئے، بہت تجربہ ہو گیا ہے اور بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ تو دیکھا کہ اکثر آدمی پوری رات جو ہے اس میں گزار دیتا ہے دیکھتے دیکھتے، کیا ہے، کیوں؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کیجئے گا ذرا، کہ بھائی ہم نے پوری رات اس آرکیسٹرا کو دیکھنے میں گزار دیا، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وہ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر آرکیسٹرا کے تعلق سے محبت آ گئی ہے، اور جو سامنے جو ناچ رہی ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، وہ جو ہے کچھ اچھی چیزیں دکھا رہی ہیں، اور ان کا جسم جو ہے ننگا ہے، بس ہلکا سا کچھ یہاں پہنی ہے اور نیچے کچھ پہن لی ہلکا سا، بس اب ان کے جسم کو دیکھنے کے لیے پوری رات ہم نے گنوا دی، کیا کر دیے؟ گنوا دیے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ ایک انسان آرکیسٹرا کی محبت میں ان کو دلچسپی تھی، اس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا، تو وہ انسان پوری رات گزار دیا اس کو دیکھنے میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر محبت تھی، اس کو مزہ آ رہا تھا۔ تو کیا کوئی اللہ والا اللہ کی محبت میں پوری رات عبادت میں نہیں گزار سکتا ہے؟ بولیے، گزار سکتا ہے، کیا ہے؟ گزار سکتا ہے، اللہ والے گزار سکتے ہیں، اور گزار کے دکھایا ہے انہوں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھیے، پوری رات جو ہے نفل میں گزار دے رہے ہیں اور پورے کے پورے قرآن ختم کر دے رہے ہیں۔ اب وہاں کوئی اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ہو گیا نہیں، ہوتا ہے، کیوں؟ کہ ان کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، جس طرح ایک نوجوان کے دل کے اندر آرکیسٹرا کی محبت تھی، دوسرے کی بہن بیٹی کو دیکھنے کی اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی تھی، دوسرے کی بیوی سب کو اچھی لگتی ہے اور اپنی بیوی کیا ہے؟ اچھی نہیں لگتی ہے، دوسری کی ماں بہن کو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، تو اس کے دل کے اندر محبت آ گئی تھی کہ بھائی آرکیسٹرا میں مزہ آتا ہے، پیسہ لگے یا نہ لگے، لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لگا دو، لیکن مزہ تو آ رہا ہے نا، اس محبت میں، اس مزہ میں ہم پوری رات گزار دے رہے ہیں۔ تو کیا کوئی اللہ والا، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیا امام مالک محمد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ لوگ پوری رات اللہ کی عبادت میں نہیں گزار سکتے ہیں؟ گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر محبت تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی، جس انسان کے اندر، اس دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے اللہ اس کے رسول کی، وہ انسان پوری رات گزار سکتا ہے عبادت میں۔ اور آج بھی اللہ والے ایسے دنیا کے اندر موجود ہیں جو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دے رہے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو اس کے سامنے آ جائے یوٹیوب پر، فوراً اس کو بھگا دیتے ہیں، کھسکا دیتے ہیں، ہٹو ہٹو۔ گانا آ جائے تھوڑا سا وہ چھمک چھلو والا آ جائے کہ جب تجھے کیا بولتے ہیں، بہت سارے گانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گانا ہے، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ گانا سننے میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی اللہ والوں کے بارے میں واقعات بتلایا جائے اور شارٹ ویڈیو آ جائے کہ میں مدینے چلا، کھسکا دیا، بس میں مدینے ہی چلا، اس پر اوپر کھسکا دیا، تو آپ سنیں تو صحیح۔ ہاں، اگر آپ نہیں سن سکتے ہیں تو کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ پوری دنیا گھومنا چاہتے ہیں، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں
کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ پوری دنیا گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ اور وہ کتاب کا مطالعہ ہمارے ہاتھ سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ کتاب کی جگہ پر موبائل آ گیا، اور اس موبائل نے ایسا ہمیں برباد کر دیا کہ نہ ہمارے دلوں کے اندر ماں کی محبت رہی، نہ ہمارے دلوں کے اندر باپ کی عزت احترام رہا، نہ بھائی بہن کی عزت کا احترام رہا، کچھ بھی نہیں، سب کی دھجیاں اڑ گئی۔ اور اسی موبائل نے ایسا نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا ہے کہ 20 سال کا 25 سال کا نوجوان اس کی صحت دیکھی کتنا خراب ہوتا چلا گیا۔ یہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی ہی یہ سال جو ہے سمجھیے کہ سازش چل رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش یہ کریں اللہ کے واسطے کہ جو ہے ان سب چیزوں سے بچیں، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں۔ جب تک انسان خواہش نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، اس وقت تک اس دل کے اندر محبت اللہ کی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ہر محبت آپ کی چھوٹ جائے گی، آپ کی بیوی بھی آپ سے چھوٹ سکتی ہے، وہ بھی محبت کبھی بے وفائی کر سکتی ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ کبھی غریب ہو گئے اور ان کو آپ سے اچھا کوئی شوہر مل جائے گا تو وہ فوراً جو ہے آپ کو چھوڑ کے آپ الوداع کہہ کے جو کسی اور کے ساتھ بھاگ سکتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے محبت کی جائے اسی سے کیجیے جس نے دل بنایا ہے، اور اس دل کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میں کیا قرآن خود کہتا ہے کہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں ملے گا اللہ سے۔ کیا ہے؟ اللہ سے کبھی دھوکہ نہیں ملے گا۔ سارا مسئلہ یقین کا ہے، ہمارے دلوں کے اندر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہمارے دلوں کے اوپر جو اثر نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو خاص طور سے کہہ رہے ہیں کہ آمنو، کہ اے ایمان والو، جب بھی جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اذان جیسے ہی ہو فوراً فسعوا الی ذکر اللہ، فا کا لفظ استعمال کیا، کوئی کچھ بھی نہیں۔ یا قرآن نے کتنا زبردست الفاظ آگے استعمال کیا ہے کہ وذروا البیع، اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو فوراً آپ اسی وقت دکان بند کر دیں۔ اور قرآن نے جو استعمال کیا ہے پہلے بیچنے والوں کی طرف یہ کیا ہے، بعد میں خریدنے والا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز بیچ رہا ہے، دکان کھولے ہوا ہے، وہ اگر یہ کہہ دے کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، اب ہم سامان نہیں بیچیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہے، کوئی انسان ہے جو اسے سامان خرید سکتا ہے؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وذروا البیع کا استعمال کیا ہے لفظ، کہ پہلے بیچنے والوں کو مخاطب کیا ہے کہ پہلے تم دکان بند کرو، پہلے اپنی، تم اگر دکان بند کرو گے، تم اگر اپنے جو ہے کہو کہ نہیں ہم سامان نہیں بیچیں گے، تو دنیا کا کوئی ماں کا لال ایسا پیدا ہوا ہی نہیں کہ جو تم سے سامان خرید لے، کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وذروا البیع، یہ خرید و فروخت تو اس کو بند کرو، بازار کو بند کرو۔ جیسے کہ اگر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ کل جو ہے پورے بازار بند ہے، پورا بہار یا پوری ہندوستان کیا ہے؟ بند ہے، تو کیا کوئی بھی انسان باہر نکل سکتا ہے؟ اگر بیوی کہے کہ جائے تھوڑا سا آلو لے کے آئیے دکان سے، بازار سے، یہ چکن لے کے آئیے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پورے ہندوستان بند ہے، آج سب دکان بند ہے، تو سامان کہاں ملے گا؟ تو کوئی بھی خریدنے والا انسان نکلے گا گھر سے باہر؟ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جو تجارت کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم دکان بند کرو، تم کہو کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، اب ہم دکان نہیں کھول سکتے ہیں، اب ہم سامان نہیں بیچ سکتے ہیں، لہٰذا ہم دکان بند کر رہے ہیں، جاؤ کسی اور کے یہاں سے لے لو۔ جی اور آگے قرآن نے فرمایا کہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اکبر، کیا زبردست، یعنی اتنے میٹھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، تمہارے اندر عقل ہے، عقل و شعور ہے، دانش مند ہو، تم عقل مند ہو، تمہارے اندر دل ہے، سینے کے اندر کیا ہے؟ دل ہے، اس دل کے اندر ہلکا سا بھی نرمی ہے، اور اس دل کے اندر ذرا سے بھی تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، تو ان کنتم تعلمون، کہ تمہارے لیے اسی میں بہتر ہے کہ تم اس دکان کو بند کر دو۔ جی تو اس ایک آیت کا خلاصہ یہی ہے
کہ ہمیں اور آپ سے پوری دنیا کی امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن جتنا ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے ہم کوشش کریں کہ مسجد پہنچیں۔ جتنا جلدی آپ پہنچیں گے اتنا جلدی آپ کو ثواب ملے گا، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اور کوشش یہ کریں کہ آگے صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے؟ آگے صف میں۔ اگر حکومت اعلان کرے کہ جو ہے فلاں جگہ پر جو ہے ہندوستان کے پردھان منتری صاحب آ رہے ہیں اور جو سب سے پہلے آگے بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ 1000 روپیہ ٹکٹ، تو لوگ کہے کہ 1000 کی آپ 2000 ہم سے لے لیجئے لیکن سیٹ ہم کو آگے دیجیے۔ وہاں انسان پیسہ ڈبل لگاتا ہے کہ نہیں؟ لگاتا ہے کہ نہیں؟ انسان آگے جا کے بیٹھتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فری میں ہے، کریں کہ جو شخص بھی پہلے صف میں آ کے بیٹھے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور فرشتے اس کے لیے جب تک یہاں سے نکلے گا نہیں اس وقت تک فرشتے اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتا ہے۔ یہ فضیلت ملے گا دنیا کے لوگوں کے لیے؟ دنیا کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ملے گی فضیلت؟ نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم لوگ دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ سے محبت کریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ جو ہے وفا کرنے والا، ایک اللہ ہی ہے جو آپ سے وفا کرے گا۔ دنیا کی ساری چیزیں بے وفا ہو جائے گی آپ کی۔ جی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیں۔